بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہماری ہیں جو کہ ان کے اثرات جو ہیں، ان کے جو کچھ سائنز ایسے ہیں جو ہمیں مختلف اعضاء کے اوپر ملتے ہیں۔ نیلز ہمارے جو ہیں، کیونکہ یہ مسلسل گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ہمیں ایسے سائنز یا ایسے نشانیاں ملتی ہیں جو کہ ڈاکٹر عام طور پہ چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس بیماری کی تشخیص میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ آج میں کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا جو کہ آپ کے نیل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کسی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہیں، تو ہمیشہ آپ آبزرو کریں۔ یاد رکھیے، جو انیشیل سٹیج ہوتی ہے، ابتدائی جو سٹیج ہوتی ہے کسی بیماری کی، اس وقت اس کو پکڑنا، اس وقت اس کو تشخیص کرنا اور اس کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ کم دوائیاں کی جو ضرورت پڑتی ہیں اس میں، اور اس کا عام طور پہ جو پروگنوسس ہے، آؤٹ کم ہے، وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو ناخن جو ہمارے ہیں یہ مسلسل بڑھتے ہیں، اور ان کی اگر جو بڑھنے کی رفتار دیکھیں تو تقریباً 3.4 3.5 ملی میٹر کے حساب سے یہ پر منتھ ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور اگر ڈیلی کے حساب سے دیکھیں تو 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ یہ بڑھتے ہیں، اور ان میں کافی ساری چینجز آتی ہیں۔ تو ون بائی ون میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو چینج آتی ہے یا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کوائلونیکیا۔ کوائلونیکیا کا مطلب ہوتا ہے اسپون شیپ نیل۔ اسپون شیپ ہوتا ہے کہ جو نیل ہے اس میں یہ ابھی ابھار ہے، وہ ابھار ختم ہو جاتا ہے اور اس میں گڑھا سا بن جاتا ہے، ڈپ بن جاتا ہے۔ تو کوائلونیکیا جو ہے، اسپون شیپ نیل، اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے خون کی کمی۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ اب آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے بلڈ لاس ہو رہا ہے معدے سے، آنت سے، یا وہاں سے آئرن جذب نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی ملیگننسی ہے یا کوئی ٹیومر ہے، رسولی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، یا کسی وجہ سے بھی بلڈ ضائع ہو رہا ہے اور اس کی کمی ہو رہی ہے، یا خوراک میں ہی آئرن کم ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جب وہ پرانا ہوتا جائے گا مسئلہ، تو نیل کی جو گروتھ ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور وہ اسپون شیپ نیل جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو مین وجہ اس کی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے۔ اگلی جو اس کی کنڈیشن ہے وہ ہے کلبنگ۔ کلبنگ بہت ہی ایک اہم جو ہے وہ نشانی ہے، جو کہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تو ہمارا نیل جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک اینگل ہوتا ہے جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم یوں ایسے اپنے نیل کو ملا کے جب دیکھتے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے۔ جب کلبنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ گیپ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اینگل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری ایریا کی بیماریاں جڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم چیسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، جیسے اگر لنگ میں فائبروسس ہو جائے، اگر کہیں کوئی پیپ پڑتی ہے جسے ایمپائیما کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اللہ نہ کرے اندر ٹیومر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہے۔ بچوں میں جیسے جن کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں وہ بیماریاں ہیں، جسے ہم کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اس کے ساتھ کلبنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں جگر کی ہیں، جیسے لیور سیروسس ہم کہتے ہیں، جگر کا سکڑنا۔ آنت کی بیماری ہے جسے ہم انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کہتے ہیں، جس میں سوزش والی بیماری ہوتی ہے، پخانے آتے ہیں خون والے، اور ڈائریا رہتا ہے، یہ اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پرابلم یہ ہے کہ جو نیل کی جو گروتھ ہے وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈرم سٹک اپیرنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے نیلز میں اس طرح کی کوئی چینج آ رہی ہے تو لازمی جو ہے اپنے ڈاکٹر کو آپ نے دکھانا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے نیل پٹنگ، کہ جو ناخن ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے گڑھے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اوپر جو سرفیس سموتھ ہے وہ اس طرح نہیں رہتی۔ یہ عام طور پہ جو سکن کی کنڈیشن ہے جسے ہم سوریاسس کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایگزیما میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ بننا شروع ہو جائے۔ سوریاسس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر مختلف قسم کی ریش بننا شروع ہو جاتی ہے، دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایچنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیریز نیل ہوتے ہیں۔ ٹیریز نیل جو ہے وہ جگر کی بیماری کی طرف عام طور پہ اشارہ کرتے ہیں۔ جب جگر کی بیماری بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے تو ناخن کا جو سیکوینس ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اگر نارملی ہم دیکھیں تو شروع والا حصہ تھوڑا سا وائٹ ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے سارا پنک کلر کا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس میں الٹ ہو جاتا ہے، اور زیادہ حصہ جو ہے وائٹ چلا جاتا ہے، اور بالکل آخر پہ تھوڑا سا پنک جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹیریز نیل، اور یہ شو کرتے ہیں جگر کی بیماری کو۔ اس کے بعد آتے ہیں ہاف اینڈ ہاف نیلز۔
یعنی کہ جو سیکوینس ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدھا حصہ وائٹ ہو جاتا ہے اور پھر آدھا جو ہے وہ پنک ہوتا ہے، ہاف اینڈ ہاف نیل. اور یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے جب کڈنیز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب گردے فیل ہوتے ہیں، گردے اپنا کام نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نیلز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے جسے ہم ہاف اینڈ ہاف نیلز کہتے ہیں. اس کے بعد آتی ہیں بیوز لائنز. بیوز لائنز کیا ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے بیسیکلی جو گروتھ ہے وہ انٹرپٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بیچ میں جو ہے کوئی بھی بیماری آتی ہے، جیسے سسٹمک بیماری ہے، اور خاص طور پہ جیسے ابھی یہ کووڈ گزرا ہے. کووڈ میں اکثر لوگوں کو جیسے دیکھنے میں آیا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ جس منتھ میں ہوئی تھی، اور اس طرح جو گروتھ کے حساب سے ہم دیکھیں تو وہ سارے نیلز میں بیچ میں بیسیکلی گروتھ رک جاتی ہے، اور ایک یہ جو ہے نا ہاریزونٹل سی جو ہے وہ بیچ میں رج آتی ہے، ایک لائن سی آتی ہے جسے بیوز لائن کہتے ہیں. یہ بہت ساری بیماریاں، جس طرح آپ کو بیچ میں انفیکشن آتا ہے، نمونیا ہو گیا یا کوئی اس طرح کا انفیکشن آتا ہے، اس میں جو ہے وہ جب گروتھ رکتی ہے تو وہ اس کا ایک سیکوینس سا بن جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ نیل میں آگے چل رہا ہوتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں بیوز لائنز. اس کے بعد آتے ہیں سپلنٹر ہیمریجز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے ہیمریج ہوتے ہیں، یعنی کہ اندر جو چھوٹی نالیاں ہیں خون والی، ان کے اندر تھوڑا سا مطلب پرابلم آتا ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس میں رکاوٹ سی آتی ہے جسے ہم ایمبولائی کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں ود ہارٹ کی کنڈیشن ہے جسے ہم انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہارٹ کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ سوزش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وہاں سے جو ہے وہ مائکرو ایمبولائی نکلتے ہیں، جو کہ جا کے چھوٹی نالیوں میں پھنستے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اندر جو ہے وہ ہیمریج سے ہوتے ہیں، بلڈ نکلتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے ہمیں جو ہے وہ دھبے سے نظر آتے ہیں نیل کے اوپر، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس کو، جو کہ دل کی جھلی کی جو انفلیمیشن ہے، جو سوزش ہے اس کو. اس کے بعد جو کنڈیشن ہے وہ ہے اونیکولائسس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیل ہے اس کے اندر جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے، جیسے کوئی فنگل انفیکشن ہے یا کس طرح ہے، تو وہ نیل بیڈ جو ہے اس سے نیل پلیٹ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، اوپر اٹھ جاتی ہے. یہ کسی ٹراما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر چوٹ لگی ہے، یا یہ انفیکشن کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے خطرناک چیز ہو سکتی ہے، وہ ہے بلیک لائن کا آنا. ڈارک براؤن یا بلیک لائن جب آتی ہے تو یہ بعض اوقات تو ٹراما کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سکن کا جو کینسر ہے، میلانوما، یہ اس کی بھی علامت ہو سکتی ہے. اگر یہ بلیک لائن یوں سیدھی پورے جو ہے وہ نیل کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کہیں سب انگل میلانوما کہتے ہیں اسے ہم، جو کہ سکن کا ایک قسم کا کینسر ہے. تو اس وقت اس کو جو ہے وہ فوراً اس کی بایوپسی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اپنے نیلز کو، اپنے جو آپ کا جسم پہ مختلف قسم کی تھوڑی سی بھی جو کوئی بھی ایسی چینج آتی ہے جو کہ روٹین سے ہٹ کے ہے، تو لازمی اس کو نوٹ کیا کریں. یاد رکھیے کہ انیشیلی بیماریوں میں تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں، اس کو آپ نگلیکٹ مت کریں، تاکہ کسی بھی اس طرح کی صورت میں ٹائم سے اس کا پتہ چلے اور اس کا علاج جو ہے وہ ٹائم سے شروع ہو. اس میں آئیز کا کلر ہے، زبان کا کلر ہے، یورین کا کلر ہے، سٹول کا کلر ہے، پخانے کا کلر ہے. ان میں جب چینجز آتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی کنڈیشن، کسی بیماری کی صورت میں عام طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے اچھا آبزرور بننا ہے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے آپ کے لیے اس کی تشخیص کر سکے. صحت مند رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.